حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز مکرم مولانا عطاء المحسن ضیاء المحسن سلمکم اللہ تعالی، بھائیو عزیزو، آج 23 دسمبر 2011 عیسوی ہم یہاں جامعہ مسجد مرکزی قلعہ محمدی سنگھ ضلع گوجرانوالا پنجاب پاکستان میں نماز جمعہ سے قبل مختصر سے وقت میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں. میرے حافظے میں میری یہاں کی حاضریاں نہیں آ رہی کہ کتنی ہیں. آج یہ حاضری اپنے ساتھ غم و اندوہ کا تأثر بھی لائی کہ میرے اس طرف بیٹھنے والا ایک روشن ضمیر آج ہماری اس جسمانی زندگی میں نہیں ہے. آپ اپنے ابا جی کو بھی روانہ کر بیٹھے ہو اور اپنے استاد جی کو بھی روانہ. پھر بھی ہمیں وہ لمحہ یاد نہیں آ رہا جو سر پر کھڑا ہے. ہمیں اس مکار دنیا نے اپنے نرغے میں لے رکھا ہے. جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے تھا اس کے ہم قریب ہو گئے یا قریب ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، اور جس سے قریب ہونا چاہیے تھا اس سے دور چلے گئے. پہلے عبد المجید قسم کے اللہ کے بندوں کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ خدا فراموشی کا یہ طرز عمل ہمیں نقصان پہنچائے گا. اب خود حالات بول رہے ہیں اور ہمارے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ ہم نے خود کو اللہ سے دور کر کے اور اپنے گھر میں مذہب کے نام پر جھگڑے پیدا کر کے جن سے اللہ نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا تھا کہ انہیں کبھی اپنا دوست نہ ماننا، ان کی دوستی پر فخر کر کے حالات نے ہمیں کہاں پہنچا دیا میرے کہنے کی ضرورت نہیں رہی. حالات آپ کے سامنے ہیں. روز روشن کی طرح
سب کو نظر آ رہا ہے. بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے عقیدے اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے ایک ریاست مانگی تھی کہ ایک ایسا خطہ ہمیں عطا کر دے جس میں ہم تیرے احکامات کے زیر سایہ زندگی گزار سکیں. یہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اسی لیے پاکستان مانگا تھا یا چند انگریز اور امریکہ کے وفادار خاندانوں کی دائمی بالادستی کے لیے مانگا تھا کہ یہ چودھری صاحب، یہ خان صاحب، یہ لق صاحب، یہ ٹیوانا صاحب، یہ راجہ صاحب، یہ حکمرانی کریں، عیاشیاں کریں، پھر ان کی اولادیں آئیں، پھر ان کی اولادیں آئیں. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا ہم شیخ الہند سیمینار میں شرکت کر کے دلی سے واپس آ رہے تھے تو ہمیں امرتسر پہ کچھ گھنٹے گزارنے تھے. جس گاڑی نے وہاں سے ہمیں لانا تھا پاکستان کے لیے اس کو کچھ دیر ہو گئی، وہ لیٹ ہو گئی. اس زمانے میں گاڑیاں لیٹ ہوتی تھیں. اب آپ کو یہ دیکھنا نصیب ہو گیا کہ گاڑیاں لیٹ گئی اور ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. یہ ابھی ابتدا ہے، تیار رہیے. میرے عزیز ابھی کہہ رہے تھے کہ رات کو 6 گھنٹے لائٹ چلی گئی تھی، پھر صبح اتنے گھنٹے چلی گئی تھی. میں نے کہا گھنٹوں کی بات ہے نا، ڈرو اس وقت سے جب اخبار میں آیا کرے گا کہ ہفتے میں فلاں دن اتنے گھنٹوں کے لیے لائٹ آئے گی. ہمیں کچھ وقت گزارنا پڑا. اٹاری سے ہمیں لے جانے والی گاڑی لیٹ تھی تو ہم نے 350 کے قریب علماء کرام تھے. ہم سوچا کہ یہاں سید عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی ہے امرتسر، اور جلیاں والا باغ بھی یہی ہے جہاں تن کے گورے من کے کالے فرنگی نے ہمارے دینی بھائیوں کو ذبح کیا، گولیوں سے بھونا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو انگریز بننا کیوں اچھا لگتا ہے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری بیان ہو. میں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، انگریز سے بڑھ کر اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا دشمن اور درندہ اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. شاہ جی فرمایا کرتے تھے لعنت بر پدر فرنگ، میں کہتا ہوں لعنت بر مادر فرنگ. وہ کہتے تھے انگریز کے باپ پہ لعنت ہو، میں کہتا ہوں اس پیٹ پہ لعنت ہو جس پیٹ نے اس کو جنم دیا. لیکن آپ کو انگریز بننا پسند آتا ہے، آپ اسی کے آگے ناچتے ہیں جو انگریز کا وفادار. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار آپ کو اچھے نہیں لگتے. عزیزان گرامی، اللہ سے ہم نے ایک
سلطنت مانگی تھی کہ اس سلطنت میں ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، تجھ سے کیا ہوا وعدہ بھی نبھائیں گے اور تیرے رسول کی اطاعت کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے شاملی سجایا گیا۔ وہ جسم جو درختوں کے ساتھ باندھ کر جن پر کیل ٹھوکے گئے، وہ آپ کے ان چودھریوں کے خاندانوں کے نہیں تھے، یا ان کشمیریوں کے اور ان لکھوں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، جیلانی قریشی فلام۔ یہ تو شروع سے انگریز کے گھوڑوں کو خرخرا کرنے والے اور ان کے بوٹوں کو پالش کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے علماء کرام نے ایثار و قربانی کی وہ تاریخ رقم کی کہ وہ انسانی تاریخ کا جھومر بن گئی۔ ایثار اور قربانی کی پرانی یادیں تازہ کر دیں شاملی میں اور بالا کوٹ میں۔ تھوڑا تھوڑا نقش اب بھی نظر آتا ہے کہ جدید دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی میزائل اور تباہ کن ہتھیاروں سے لیس ہو کر حملہ آور ہوئی ہے۔ جتنی آگ ان کے پاس تھی وہ سب انہوں نے برسائی ہے، لیکن ان کے ایمان کو وہ کمزور نہیں کر سکے۔ اور عصر حاضر کا فرعون پوری رسوائی کے ساتھ وہاں سے اب بھاگنا چاہتا ہے، سیف وے مانگتا ہے۔ وہ بھی تم جیسے انسان ہیں، ان کے بھی خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں۔ میرے عزیزو، جب پاکستان بنا ہے 1947 میں، اس کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا۔ سرکاری کام چلانے کے لیے فرنیچر بھی نہیں تھا اس وقت۔ لوگوں نے ڈونیٹ کیا فرنیچر، میز کرسی لا کر چند کمروں میں رکھ دیے کہ کام چلاؤ۔ کوئی قابل ذکر یونیورسٹی نہیں تھی۔ اللہ نے آپ پر کرم کیا، نظام چل پڑا۔ میں مختصر کرتا ہوں، کراچی سے آپ اسلام آباد آ گئے۔ اسلام آباد، اے کاش کہ وہاں اسلام بھی آ جاتا۔ سب کچھ آیا سوائے اسلام کے۔ کفر سے ہم نے نجات پائی، منافقت ہمارے راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ کفر سے ٹکرانا بڑا آسان ہے، منافقت بہت بدترین چیز ہے، اللہ بھی غضبناک ہے اس پر۔ کسی کافر اور مشرک کی مغفرت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں روکا، منافقین کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی دعا مانگنے سے روکا، اور یہاں تک مبالغے کے ساتھ روکا
کہ تو 70 مرتبہ بھی اگر سفارش کرے کہ منافق کو معاف کر تو میں رؤوف الرحیم ہوتے ہوئے، تو رحمت للعالمین ہوتے ہوئے واضح کرتا ہوں کہ نہیں معاف کروں گا منافق کو. اس لیے کہ کافر بدعقیدہ تو ہوتا ہے لیکن بزدل نہیں ہوتا، وہ اپنے کفر کو چھپاتا نہیں. منافق فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں. اللہ نے آپ پر کرم کیا، معاشی طور پر بھی آپ خود کفالت تک پہنچ گئے. مجھے وہ عرصہ یاد ہے، آپ میں سے سفید بالوں والے میرے بھائیوں کو شاید یاد ہوگا کہ چیزیں بہت سستی ہوا کرتی تھیں. سونا 81 روپے کا خریدا گیا میرے یاد میں، 81 روپیز کا تولہ، جو آج 60 نیئر 60. یہ جو آپ کا نام نہاد گھی ہے ڈبوں میں بند، اس کو تو کوئی گھی مانتا ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا. وہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں ڈالڈے کا ڈبہ دیکھا جاتا تھا تو وہ عیب سمجھا جاتا تھا. پورے قلعے میں بات پھیل جاتی تھی، یہ فلانا تو بناسپتی ہے، گالی تھی. پینسٹھ میں اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ کی مردانگی عالمی سطح پر مانی گئی. آپ نے بنیے کو سبق پڑھایا، آپ کے جانباز لوگوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے وطن کی آزادی کی حفاظت کی، اپنی وطن کی حفاظت کی. یہ سب آپ کے سامنے ہے. اب میں اس تناظر میں تھوڑے سے یہ نقوش ماضی کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب جو صورتحال ہے اس پر میں کچھ کہتا نہیں ہوں کیونکہ وہ صورتحال خود بول رہی ہے. گھروں میں چراغ بجھ رہے ہیں، چولہے بجھ رہے ہیں. اللہ جس قوم پہ راضی ہوتا ہے نا، بلکہ جس فرد پہ راضی ہوتا ہے، جس فرد پہ، جس خاندان پہ، جس فرد پہ، جس گھرانے پہ، جس خاندان پہ، جس قوم پہ اللہ راضی ہوتا ہے، 2 نعمتیں عطا ہوتی ہیں دنیا میں. اس کو 2 نعمتیں ملتی ہیں، ایک رزق، دوسرا امن. اگر کسی کو رزق مل رہا ہے بقدر ضرورت اور امن بھی میسر ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے آپ کو جب اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا، ترغیب دی، تو کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. رب کعبہ کی عبادت کرو جو رزق دے کر تمہاری بھوک مٹاتا ہے اور امن عطا کر کے تمہارا خوف مٹاتا ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو آپ کو رزق بھی مل رہا تھا، امن بھی میسر تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا عزیزو کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ مذاق کرنا شروع کیا. دین کی ہر نسبت کو آپ نے ڈیمیج کیا. آپ کے دشمن کو مذہب
آپ کا مذہب اچھا نہیں لگتا آپ کے دشمن کو نا. اور آپ کے دشمن نے آپ کو شاملی میں، بالاکوٹ میں، اور پھر سے آگے چلے جائیں، ماضی بعید اور ماضی قریب کے تمام مناظر دیکھ لیں، تو اس کو پتہ تھا کہ یہ 313 ہونے کے باوجود قابو میں نہیں آتے، اور ہم ہزاروں میں ہو کر بھی ان پر غلبہ حاصل نہیں کر پاتے، تو پھر کیوں نہ ان کو ہم لڑا دیں. اس نے تلوار رکھ دی، گن رکھ دی، آپ کے گھر میں مذہبی جھگڑے پیدا کر دیے. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی کشتیاں کس کس عنوان سے ہو رہی ہیں، کس کس عنوان سے ہو رہی ہیں. دوسروں میں بھی ہوں گی، اختلافات ہوں گے، لیکن جس طرح آپ کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں مذہبی جھگڑے، مسلک کے جھگڑے سیلاب بن کر آئے ہیں، میں پوری دنیا کو دیکھے بیٹھا ہوں، مجھے یہ منظر کہیں اور نظر نہیں آتا. اسلام تو تمہیں جوڑنے آیا تھا، تم نے اسلام کو توڑنے کا ذریعہ بنا لیا. اپنی علیحدہ علیحدہ پہچان کے لیے، اپنے علیحدہ علیحدہ تشخص کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا. عزیزان گرامی، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ابھی آپ کے سامنے، میں اس کا ترجمہ تو کروں گا، لیکن یہ پیشگی عرض کر دوں کہ میرے ترجمے میں وہ بات نہیں ہوگی جو قرآن کی اپنی زبان میں بات ہے. قرآن کریم نے جس اسلوب میں بات کی ہے، اس بات کو کسی اور زبان میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. قرآن کی بات قرآن کی بات ہے. وہ عربی میں ایک کہاوت ہے نا، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی زبان زبانوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے. تو اللہ کی زبان تو پھر اللہ کی زبان. میں معذرت کے ساتھ یہ بات پیشگی عرض کر دیتا ہوں کہ میں ترجمہ تو کروں گا، لیکن میری یہ آرزو تھی ہے، اے کاش اللہ میری قوم کو عربی سمجھنے والا بنا دے، یا عربی کو خود سمجھیں، قرآن کی زبان کو سمجھیں. باقی زبانیں بھی پڑھیں، میں نہیں روکتا ہوں، چین کی زبان بھی سیکھیں، انگریز کی زبان بھی سیکھیں، لیکن اپنی پہچان کو بچا کر، اپنی پہچان کو داؤ پہ نہیں لگاؤ. چینی سیکھو لیکن بدھ مت نہ بنو، یا کمیونسٹ نہ بنو. انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہ بنو، ان سے کام لو، ان کو اپنے گھر کا نوکر بنا کے رکھو، ان کے نوکر نہ بن جاؤ. لیکن جب عربی پڑھو تو پھر عربی پڑھ کر محمد عربی کے غلام بن جاؤ.
میری یہ گفتگو ایک سیکریٹری تعلیم سے بھی ہوئی تھی. میں نے وہاں چند ایک مقامات پر بیان بھی کیا، اس کو گجرانوالہ میں بھی کیا ہے. سیکریٹری تعلیم تھا. جہاز میں ہماری سیٹیں اکٹھی ہو گئیں تو اس نے کہا جی لاکھوں بچے آپ کے مدارس میں پڑھتے ہیں، آپ انہیں کیا بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا تم کیا بنا رہے ہو یونیورسٹی اور کالجوں میں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، ہم تو سائنسسٹ بنا رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تمہاری خوش فہمی ہے. میں نے بڑی بڑی ڈگری والوں کو محتاج بھی دیکھا ہے، فقیر بھی دیکھا ہے. ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن معیشت میں انہیں خود کفیل نہیں پایا. میں نے ایسی بے مثال مشاہدات ہیں میرے سامنے پورے عالم کے. یہ تو سوچ کا فرق ہے. تمہارا عقیدہ ہے رزق دکان سے مل رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے رزق آسمان سے ملتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. انسان کوشش کی حد تک مکلف ہے، تدبیر کرے، کوشش کرے، لیکن رزق تقدیر سے ملتا ہے، لکھا جا چکا ہے. اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا جا چکا ہے. نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں زیادتی ہوگی. اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات تو صحرا کی چیونٹیوں سے پوچھ لو، جنگل کے پرندوں سے پوچھ لو. جنگل کے پرندے تو تم سے زیادہ درویش ہیں، ان کا اعتماد تو اپنے رب پر کہیں زیادہ ہے تم سے، کہ تم آنے والے کل کے لیے آب و دانہ جمع کر کے رکھتے ہو. جن کو بے شعور سمجھتے ہو وہ اگلے دن کے لیے رزق جمع نہیں کرتے. ان کا یہ یقین ہے کہ جس نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں اور پانیوں میں رہنے والے جانداروں سے جا کے پوچھو رزق کہاں سے ملتا ہے. یہ باتیں ہوتی رہیں. پھر میں نے خلاصہ نکالا کہ تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم اپنے اداروں میں، تم اپنے اداروں میں کوشش تو کر رہے ہو، لیکن تمہاری اور ہماری کوشش کا امتیاز یہ ہے کہ تم اپنی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انگریز کے غلام پیدا کرتے ہو اور ہم اپنے اداروں میں محمد عربی کے غلام پیدا کرتے ہیں. یہ فرق ہے. انشاءاللہ یہ بات آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. اب اپنے رب کی سنیے. وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، یا اس کو سنت اللہ کہتا ہوں میں، یعنی اللہ کی عادت ہے. اب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی عادت ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. میرے وہ بندے جنہوں نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا. الفاظ یہ ہیں جب انہوں نے وہ بات بھلا دی جس بات کا انہیں پابند کیا گیا تھا. ما ذکروا بھی، جس بات کا انہیں پابند کیا گیا تھا جب انہوں نے وہ بات بھلا دی. پابند کس بات کا کیا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. آگے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی. یہ تمہارا قصور ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ سمجھنا. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا. انہیں تو تمہاری کوئی بات بھی پسند نہیں، نہ تمہارا عقیدہ پسند ہے، نہ تمہاری کتاب پسند ہے، نہ تمہارا رسول پسند ہے، نہ تمہارا جہاد پسند ہے. وہ تمہاری عزت برداشت نہیں کرتے. اور سب سے زیادہ جو بدہضمی ہوتی ہے ان کو، وہ توحید سے ہوتی ہے. بے شک وہ عقیدہ توحید سے الرجک ہیں. اور تم ان کے سامنے دانت نکالتے ہو، تم ان کی دوستی پر فخر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. میں تمہاری ساری باطن کی باتیں بھی جانتا ہوں، ظاہر کے افعال بھی جانتا ہوں. جو تم میری مخلوق سے چھپ کر ان سے دوستیوں کے راستے پیدا کرتے ہو، کسی کو خبر نہ ہو، میں تو جانتا ہوں. تو اگر تم نے یہ راستہ نہ چھوڑا تو پھر بدنصیبی تمہارا راہ دیکھ رہی ہے. انجام بد سے تم دو چار ہونے والے تھے. یہ صاف الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا. گویا ہم نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو اپنے رب سے عہد کیا کہ ہم تیری بات مانیں گے. وہی ہمارا دوست ہوگا جو تیرا وفادار ہوگا، اور جو تجھ سے وفا نہیں کرے گا ہم اس سے قریب نہیں جائیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں. یہ وعدہ تھا نا، کمٹمنٹ تھی ہماری اپنے رب سے. تو اللہ کہتا ہے جب تم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، وہ کمٹمنٹ جو میرے اور تمہارے درمیان طے تھی، جب تم نے وہ معاہدہ پورا نہیں کیا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر میں بھی تم پر اپنا کرم روک دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ تم ہو، میں ہوں. تم بہت چھوٹی سی چیز ہو اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں. تم ہو، میں ہوں.
فتحنا علیہم ابواب کل شیء. سبحان اللہ. تم نے تو میری بات نہ مانی. اب تو مسلم لیگی کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ یہ چھوکروں کا نعرہ تھا، ہماری پالیسی نہیں تھی. یہ تو جال میں پرندے پھنسانے کے لیے ہم نے یہ نعرہ اس وقت لگنے دیا. چلو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہماری کوئی مرکزی پالیسی نہیں تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں حیا نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے، لیکن یہ کہتے ہیں. اور میں سنی سنائی پر نہیں بات کر رہا ہوں، جو کچھ سنے بیٹھا ہوں اس پر بات کر رہا ہوں. تو گویا انہوں نے تو کہا کہ ہم نے ان کو اپنے جال میں پھنسایا، سیاسی جال میں پھنسایا کہ تم قربانیاں دو ہماری لیڈری چمکے. میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، اگر یہ نعرہ بلند نہ ہوتا تو پھر بر صغیر میں ان کا انجام دنیا دیکھتی. کون ان کے پیچھے آتا ہے؟ نہ کسی نے ٹائی کو ووٹ دیا، نہ کسی نے پینٹ کو ووٹ دیا. ووٹ تو ملا محمد رسول اللہ کو. آپ کا کیا خیال ہے پنجاب کے مظلوموں؟ پتہ نہیں تمہارا احساس کمتری کب ختم ہوگا، تم میں اعتماد کی روح اور عشق کی آگ کب بھڑکے گی. میں منتظر ہوں. بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ ہونے والا ہے. پھر پرانے شکاری نیا جال لانے والے ہیں اور نئے ناروں میں آپ کو پھنسانے والے ہیں. اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو میری یہ بات یاد رکھنا، اپنی نسلوں کو اگر عیسائی بننے سے بچانا ہے اور اگر اپنی بیٹیوں کو باوقار رکھنا ہے، ان کی عزت کو بچانا ہے، تو اب معیار بنا لو ہم اسی کے یار ہیں جو محمد کا وفادار ہے. بس جس کا بریک فاسٹ لندن میں اور ڈنر نیو یارک میں یا واشنگٹن میں ہوتا ہے وہ وہیں چلا جائے نا. ہماری گردنوں پہ پاؤں رکھ کر اپنی لیڈری کو کیوں بلند کرتا ہے؟ فرمایا کہ میرے بندوں نے جب مجھ سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا تو میں نے ان پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیے. لو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی تم نے بے وفائی کی تمہیں پکڑا جاتا، لیکن یہ تمہاری بات ہے. میری بات یہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا، اس پر چوری کا الزام تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نے پوچھا ہل سرقت قبل ذلك، تم نے پہلے بھی کبھی یہ چوری کی؟ وہ کہنے لگا لا یا امیر المومنین، لا واللہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو دیکھ کے فرمایا نہیں، تم نے یہ پہلا کام نہیں ہے تمہارا، سچ سچ بتاؤ. اب امیر المومنین تھے نا، ان کی تو آنکھوں نے وہ کام کیا کہ آج کی آپ کی کلاشنکوف بھی نہ کرے. سینے میں اس کے دل کانپنے لگا، کہنے لگا امیر المومنین میں نے پہلے بھی کیے ہیں لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ فاروق اعظم نے فرمایا مجھ کو میرے رب کی رحمت نے بتایا ہے.
میرا اللہ کہتا ہے میں پہلے جرم پر اپنے بندے کو نہیں پکڑتا، اسے ڈھیل دیتا ہوں، چل چل یہ جرم بھی میں نے معاف کر دیا، چل یہ بھی میں نے معاف کر دیا، چل یہ بھی میں نے معاف کر دیا، پردے بھی ڈالتا ہوں، ڈھیل بھی دیتا ہوں، لیکن پھر جب میں پکڑتا ہوں تو دنیا کی کوئی قوت میرے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ پہلی مرتبہ جرم پر کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اس کا کرم اسی طرح لا شریک ہے جس طرح اس کی ذات لا شریک ہے۔ یہ شاعر لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیوانگی میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ضابطہ اور قانون ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تڑپ کر میں نے توبہ توڑ ڈالی، تڑپ کر میں نے توبہ توڑ ڈالی، کیوں؟ تیری رحمت پہ الزام آ رہا تھا۔ تو جو غفور الرحیم ہے، میں توبہ کیے پھروں تو پھر کس کو معاف کرے گا؟ میں نے توبہ توڑ کر گناہ اس لیے کیے ہیں کہ مجھ جیسوں کو معاف کر اور رؤوف الرحیم ثابت ہو جائے۔ تو جرم اول پہ وہ گرفت نہیں کرتا، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ہم سے وعدہ جب کہ انہوں نے نہیں نبھایا، ہماری بات کو پس پشت ڈال دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ پراؤڈ ہو گئے، ہمارے کرم پر متکبر ہو گئے، مغرور ہو گئے۔ اور چھوڑو جی مولویاں دا خدا اپنی مسجد تک رکھن، سانو پتہ ہے سب کچھ دا۔ اذا فرحوا بما اوتوا، ہماری ڈھیل پر، ہماری مہلت پر، ہمارے لطف و کرم پر شکر گزار ہونے کے بجائے اکڑنے لگے، متکبر ہونے لگے، تو اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے انہیں پکڑا، وہم لا یشعرون، اور جب ہم نے پکڑا تو وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ بلا آئی کدھر سے۔ بعد میں مشینوں کے ذریعے ہمارے جو سائنسسٹ ہیں وہ بتانے لگے کہ یہ جو زلزلہ آیا تھا ہزارہ میں اور کشمیر میں، فلاں 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 مقامات پر اس کے مراکز تھے، اور جو مراکز بتاتے ہیں وہ زمین میں اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ کوئی وہاں جا کے تحقیق نہیں کر سکتا، لیکن کب بتایا؟ جب ہو گیا۔ اسی طرح بارش آئی، سیلاب آیا، اس نے تباہی مچائی، تو پھر ان کی تحقیق کی کتابیں کھل گئی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ 50 سال، اصل میں تو 40 سال قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن ہوتے ہیں، ترقی یا ادبار، زوال یا کمال۔ 40 سال بنی اسرائیل کو بھی 40 سنہ ملے تھے، تو ان 40 سنہ میں 40 سالوں میں طوفان آئے، جراد آئی، کمل آیا، ضفادع آئے، والدم آیا، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ ساری تنبیہات تھیں کہ سمجھ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تم عاجز ہو،
وہ قوی ہے. تم سب فقیر ہو، وہ غنی ہے. قرآن جب یہ بات کہتا ہے جو میں اردو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو اس وقت قرآن کا روح سخن اہل ایمان کی طرف نہیں ہوتا، پوری انسانیت کی طرف ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون نہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ غنی اور حمید ہے. اس کے بغیر تمہاری نہیں بنتی، اور تمہارے بغیر اس کی خوب نبھتی ہے. اس کے کرم کے بغیر تو تم سانس نہیں لے سکتے، اور کل تم نہیں تھے، کائنات کا نظام چل رہا تھا، آج تم ہو، چل رہا ہے، پھر آنے والی کل میں تم نہیں ہوگے، نظام چلتا رہے گا. تم اس کے در کے فقیر ہو، وہ تمہارا ضرورت مند نہیں، وہ غنی و حمید ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، میری فقیری میری بادشاہی ہے. لوگ تخت پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، اور میں خاک پر سجدے کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ نازک مزاجی تو جانتا ہوں آپ کی، بہانے ڈھونڈتے ہو ناراض ہونے کو. دیکھو جی یہ اشارہ ہماری طرف تھا. پڑھ لیجئے اسوہ حسنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نفل کی نماز کسی کارپیٹ پہ یا موٹے کپڑے پہ نہیں پڑھی. میں تو حرم شریف کی قالینوں کو دیکھ کر سوچتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے سجدوں کی کوئی قیمت ہوگی اللہ کے ہاں. وہ ایک اللہ کا بندہ کہہ کے گیا ہے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. میں نے پہلا حج اس وقت کیا جب حرم پاک کچا تھا، 1979 میں میرا پہلا حج تھا، پہلی حاضری تھی. تو اس وقت حرم یعنی وہ مطاف جو ہے حرم بیت اللہ، مطاف کچا تھا، اس پہ ٹائلیں نہیں تھی، اس کے سنگریزے چبھتے تھے پاؤں. تو اس چبھن میں جو لذت تھی اب ٹائلوں میں وہ لذت کہاں سے آئے گی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی صحیح بندگی تھی، اس میں تسنع نہیں تھا، نہ اس میں نمائش تھی. اللہ ہمیں تسنع سے اور نمائش سے محفوظ و مامون فرمائے، اپنی بندگی کا وہ ذوق عطا فرمائے جو اس نے اپنے وفادار بندوں کو عطا فرمایا. پنجاب والوں، رب العالمین نے اپنے کرم کے ابواب بھی ہم پہ کھولے، ہمیں ڈھیل بھی دی.
ہمیں اقوام عالم میں عزت بھی عطا فرمائی، اپنی شان کے مطابق اس نے اپنے لطف و کرم کی باران رحمت ہم پہ برسائی، لیکن ہم وفا نہ کر سکے، ہم وفا نہ کر سکے۔ ہم نے اس قوت کو اپنا سرپرست یا اپنا آقا بنا لیا جس کے قریب جانے سے بھی ہمارے رب نے ہمیں روکا تھا۔ اب تم نعرے لگاتے ہو اس کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اب لگاتے ہو نا۔ کل یہی بات ہم کہتے تھے تو تم کہتے تھے کہ یہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا اتحادی نہ بنانا ورنہ مار کھا جاؤ گے۔ تم نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے بے تکلفی کے ساتھ یہود و نصارہ اور ہنود کے ساتھ دوستی قائم کی۔ یہ ایک طرح سے بے حیائی کی انتہا تھی کہ جو کرنا ہے کر لے۔ اب اس نے ڈھیل تو دی، نصف صدی سے ڈھیل ملتی آئی، اس کا کرم جاری رہا۔ اب اخذناہم بغتۃ کا منظر ہے میرے سامنے۔ پہلے رحمت بن کر پانی برستا تھا، اب عذاب بن کر برستا ہے۔ پہلے کھیت آپ کو بہتر نتیجہ دیتے تھے، اب کھیتوں پر میں ادھر سرگودا جاتا ہوں تو مالٹے اور کنو بیمار نظر آتے ہیں، ادھر چھچ میں جاتا ہوں تو گوبھی اور پھول بیمار نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا محبوب پودا تمباکو شریف بھی بیمار نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیوں پسند آیا ہوا، اتنا کم وقت یہ شریف ہے۔ میں وہ سیاسی شریف نہیں کہہ رہا ہوں، پودے کے اس میں کہہ رہا ہوں کہ تمباکو اگر سانپ کے منہ میں رکھ دیا جائے تو مر جاتا ہے، اس کا زہر ہے یہ۔ اور انسان جسم میں جتنے بھی سوراخ میسر آئے ان ٹھوس رہا ہے، ان میں کچھ پائپ سے اس کو پیتے ہیں، کچھ کاغذ میں لپیٹ کر پیتے ہیں، کچھ بیچارے کوٹ کر پیتے ہیں۔ یہ ہم ادھر میں خیبر پختونخوا جاتا ہوں تو وہ تو اس طرح اتنا تمباکو منہ میں ڈال لیتے ہیں جیسے مکھن ڈال رہے ہوں، اور انہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیزوں، اللہ کا جو فضل و کرم تم پہ ہوا، اے کاش کہ آپ احسان شناس بنتے، ہم احسان شناس بنتے اور ہماری زبان پہ حرف تشکر آتا کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے کرم فرمایا۔ نہیں جانتے ہو نا غلامی کس مصیبت کا نام ہے، آزادی میں بیٹھے ہو۔ بھوک کو وہ سمجھتا ہے جو کچھ دن بھوکا رہے، سائے کی قدر اس سے پوچھو جو دھوپ میں جلتا رہا ہو۔ تو آزادی کی عزت و قدر و منزلت اس سے پوچھئے جس نے غلامی کی دھوپ دیکھی ہو، غلامی کی ذلت دیکھی ہو۔ تمہیں اللہ نے آزادی دی تھی، اگر اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہوتا تو میں وثوق سے کہتا ہوں میرے عزیزو، آج تم دنیا کی طاقتور ترین قوم ہوتے۔ رب العزت کی قسم، امریکہ تمہارے در کا سوالی ہوتا، وہ تمہارے در کا فقیر ہوتا، تم سے مانگتا۔ آج بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا عزم کر لو
تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسی مٹی سے سونا نکلے گا. آج تمہارے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, گیس نہیں آ رہی. آج تمہاری گھر کی روشنی چلی گئی ہے, لائٹ نہیں آ رہی. تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنے ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورسز ہیں. پچھلے دنوں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت ہمارے پاس تھی. ہم نے تھوڑا سا اس پر سروے کیا تھا کشمیر میں جا کر, ہزارہ میں جا کر. اس سروے کے نتیجے میں ہم نے یہ رپورٹ دی اسلام آباد کو کہ اگر ہمیں چائنا سے اس حوالے سے تعاون لے کر, وہ تعاون کرنے کو تیار ہے. ہم دریائے کنہار پر, نیلم پر, جہلم پر یہ چھوٹے چھوٹے ٹربائن لگا دیں اور بجلی پیدا کریں تو ہمارے ملک میں بھی وہ بجلی جتنی ضرورت ہے پوری کرے گی, اور اس سے بچ جائے گی وہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جس کو چاہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سونا آپ کی زمین میں موجود ہے, بلوچستان میں, اور ایار قوتوں نے سودا کر لیا تھا, وہ لے لیا آپ سے چند کوڑیوں میں. اللہ سلامت رکھے ہمارے ان دوستوں کو, ہمارے ان عزیزوں کو جو وقت پر اس بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے وہ سودا کینسل کر دیا. وہ آپ کے پاس تو موجود ہے. ابھی ایک ہمارا سائنسسٹ ہے, اس نے کوئلوں سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے. کچھ نہ کچھ آپ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں میڈیا پر. یہ جو سکھ اس وقت پریزیڈنٹ ہے ان کا, انڈیا کا, وہ چاہے دلی میں کھڑا ہو, بمبئی میں کھڑا ہو, نیو یارک میں کھڑا ہو, ٹوکیو میں کھڑا ہو, پیرس میں کھڑا ہو, لندن میں کھڑا ہو, اس کی پگڑی سر سے نہیں اترتی. پتہ ہے وہ کتنی لمبی ہے؟ وہ کپڑا جو اس نے سر پہ لپیٹا ہوا ہے 24 کلو, وہ اپنا 24 میٹر. ہمارے کالے انگریز کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, مگر طبیعت ادھر نہیں آتی. آپ تو پگڑی بھی رکھ لیتے ہیں, سر پہ ٹوپی بھی, لیکن ہمیں ذرا تکلیف ہوتی ہے. تو فطرت جواب دیتی ہے خاموشی سے, وہ نہیں سنتے, میں سنتا ہوں. فطرت کہتی ہے تمہیں رسول اللہ کی سنت تو بوجھ نظر آتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو پھر وقت کے جوتے سہنے پڑیں گے تمہیں. جب وقت جوتے لگائے گا تو وہ سہنے پڑیں گے تمہیں. میرے عزیزوں, یہ درد دل تھا. میرے عزیز ضیاء المحسن نے مجھ سے کہا, عطاء المحسن نے بھی کہا آج کیا بیان ہوگا. میں نے ان سے کہا میں کبھی سوچ کر نہیں بیٹھتا ہوں. میں جب یہاں آتا ہوں تو اپنے آپ کو من کل الوجوہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جو تو چاہے مجھ سے کہلوا لے. اور یہ میں آپ کو اپنا تجربہ عرض کروں کہ جب کبھی یہ جو میں پس منظر میں دیکھتا ہوں, میرا نصف صدی کا جو دعوت کا سفر ہے, جب میں کوئی بات مضمون سوچ کے گیا ہوں تو انشراح نہیں ہوا, انقباض ہو گیا. آج کے لیے اللہ نے مجھ سے جو کہلوا لیا وہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. ہمارا وطن سنگین حالات سے گزر رہا ہے اس وقت. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جن کا اظہار صحیح نہیں ہے. اظہار آپ کے سامنے قومی مفادات کے پیش نظر صحیح نہیں ہے. بس میں صرف اتنی بات عرض کر سکتا ہوں کہ ہم ایک نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں اس وقت, اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر اللہ ہمیں نہ بچائے تو کوئی اور نہیں بچا سکتا. یہ وہ الفاظ ہیں جو اپنے میں ریاست کے
ذمہ دار ستونوں سے سن چکا ہوں کہ جی حضرت اب تو دعا ہی بس، اب دعا کی ضرورت ہے، یہاں دوا کام نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں دوائیں انسان کو بچا سکتی ہیں، میں کہا کرتا ہوں دوا تو ایک تدبیر ہے، پھر ہمارے آقا کی سنت ہے، لیکن اس سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی لی لیکن پسند نہیں کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے علم و حکمت کی بارش ہوتی رہی ہے۔ حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر قاضی عصمت اللہ ہمارے بھائی تک، انہوں نے ضرور آپ کو بتایا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات دنیاوی کے جو آخری لمحات تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرحلے میں کچھ ایسی صورت پیدا ہوئی کہ آپ ذرا غفلت میں چلے گئے۔ اس غفلت کے ہوتے ہوئے صحابہ نے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی، سیدنا عمر فاروق، یہ سب حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ دوائی آپ کے منہ میں ڈال دی تو آپ نے آنکھیں کھولی، ذائقہ محسوس کیا، فرمایا یہ میرے منہ میں دوائی کس نے ڈالی؟ تو سب چپ ہو گئے کیونکہ اس میں سب شامل تھے۔ تو اس خاموشی میں اعتراف بھی تھا کہ یہ ہماری کارروائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ دوائی سب کے اپنے منہ میں بھی ڈالو اور سب کے منہ میں بھی ڈالو۔ سب کے منہ میں وہ دوائی ڈلوائی کہ میری اجازت کے بغیر کیوں ڈالی گئی؟ گویا دوا تو لی آپ نے لیکن اس کو سب کچھ نہیں سمجھا۔ شفا تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، دوائیوں سے نہیں ملتی۔ دوائی تو تدبیر ہے، ایک تدبیر ہے۔ جب اس کا کرم ہوتا ہے تو خاک سے بنی ہوئی گولی سے بھی آپ کو شفا مل جاتی ہے، اور جب اس کا کرم نہیں ہوتا تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی سرنڈر ہو جاتا ہے۔ یہ ملک فہد چند دنوں کے پہلے کی بات ہے، بے ہوشی میں چلے گئے، کئی مہینے بے ہوش رہے، ساری دنیا کا میڈیکل سائنس ریاض میں جمع ہوا، جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے اس کو ہوش میں بھی نہیں لا سکے، چاہے کہ اس کی زندگی بچاتے، ہوش میں بھی نہیں لا سکے۔ موت کا کوئی علاج نہیں۔ یہ دنیا کا وہ سچ ہے کہ اپنے وقت پر ڈنکے کی چوٹ آتا ہے، فقیر پر بھی، امیر پر بھی، جھوپڑی نشین پر بھی، محل نشین پر بھی ڈنکے کی چوٹ آتا ہے، اور بتا کے آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ اور قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت۔ کوئی قلعے بنا لو، بڑے بڑے آہن و فولاد کی دیواروں سے قلعے اٹھا لو، قلعہ دیدار سنگھ نہ بنا لو، قلعے سیکورٹی کے حوالے سے بنا لو۔ بروج مشید کہا ہے قرآن نے انہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں بھی ہوگے، قلعوں میں ہوگے، پہاڑوں میں ہوگے، جنگلات میں ہوگے، موت آئے گی۔ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخصیت آئی اور جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک کی طرف غور سے دیکھا، اتنا غور سے دیکھا، اور اس غور سے دیکھنے میں ایسی کیفیت تھی کہ وہ بیچارہ تو مرتا مرتا بچا۔ وہ جو شخصیت تھی کچھ دیر رہ کر چلی گئی۔ وہ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا حضرت یہ کون تھا؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میری طرف ایسا دیکھا کہ بس میری جان نکلنے لگی تھی، پتہ نہیں کیسے بچ گیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اسرائیل علیہ السلام تھے۔ انبیاء کے ہاں تو پھر ان کا آنا جانا اس طرح ہی ہوتا ہے نا، دوستانہ آنا جانا ہوتا ہے، بے تکلفی ہوتی ہے۔ اسرائیل تھا،
وہ اور زیادہ ڈر گیا، کہنے لگا پھر مزید تو کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہی، ان کا اس طرح دیکھنا ہی میرے لیے بہت ہے، اب میں بچوں گا کیسے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم کہو۔ ان کا مہربانی کیجئے، آپ کسی عفریت کو حکم دیجئے مجھے کہیں دور پھینکوا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، ان سب پر حکمرانی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ ایک عفریت کو، ایک جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اسے اٹھاؤ اور دور کہیں افریقہ کے جزیرہ میں پھینکاؤ۔ اس نے اٹھایا اور آنن فانن پھینک دیا، بس وہاں یہ پہنچا اور اسرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے سنبھال لی، روح نکال لی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت اسرائیل آئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس دن تم آئے، اللہ کے ایک بندے کو تم نے یوں دیکھا کہ وہ مرتا مرتا بچا، کیوں؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر بات یہ ہے کہ میرے شیڈیول میں اس دن اس کا فلاں جزیرے میں ہونا ضروری تھا کہ میں نے اس کی روح وہاں نکالنی تھی، لیکن جب میں آپ کے یہاں آیا ہوں تو مجھے وہ یہاں آپ کی خدمت میں بیٹھا نظر آیا تو میں نے غور سے دیکھا کہ یہ تو میرا مطلوب ہے لیکن اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں بیٹھا ہے۔ میں ذرا غور سے اس کو میں نے دیکھا بس، لیکن شیڈیول کے مطابق میں وہاں پہنچا تو میرے اللہ نے میرا شکار وہیں پہنچا رکھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ صرف ایسے نہیں چلا گیا بلکہ اس کی اپنی مرضی ہوئی کہ مجھے پہنچا دو، وہاں لے جاؤ۔ بظاہر موت سے بچنا چاہتا تھا لیکن بباطن خود موت سے قریب ہو گیا۔ پاکستان والوں بس کر دو یار، بس کرو، اب اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دو، بس کرو، بہت ہو گیا۔ اب اللہ سے دوستی کرنا شروع کر دو، اور اگر میرے عزیز ناراض نہ ہوں تو دین کی نسبت سے لڑائیاں بھی چھوڑ دو، ورنہ یہود و ہنود ہتھوڑا لے کر کھڑے ہیں، تم سب کا سر کچلیں گے وہ۔ اختلاف کرو، مخالفت نہ کرو۔ اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے۔ تحقیق کرو، تحقیر نہ کرو، نفرت نہ کرو ایک دوسرے سے، اور اپنے جو مسلکی تمہارے اعمال ہیں، مذہبی اور مسلکی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ مذہبی عمل ہے جو ہم بیٹھے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے، پھر عصر کو ہم نمازیں عصر کے لیے آئیں گے، پھر مغرب کو ہم نمازیں مغرب کے لیے آئیں گے، پھر عشاء کے وقت ہم نمازیں عشاء کے لیے آئیں گے، پھر فجر کو ہم نمازیں فجر کے لیے آئیں گے۔ لیکن کہاں آئیں گے؟ کس کے گھر آئیں گے؟ اللہ کے گھر آئیں گے یا محلے والوں کے گھر کے سامنے صفیں بچھائیں گے؟ اللہ کے گھر میں۔ ہم عید پڑھتے ہیں عیدگاہ میں اور نمازیں پڑھتے ہیں مساجد میں، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ آپ کو متفق رکھنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ عبادات کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں تشریف لاتے ہیں، اسی طرح اپنے مسل کی ضروریات یا روایات کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنے مراکز میں رہیے۔ یہ کوئی قابل رشک بات نہیں ہے کہ مسلکی اعمال کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کے گھر کے سامنے نعرہ بازی کی جائے، جلوس نکالے جائے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو فتنہ اور فساد ہوگا، اور فتنہ و فساد ہوگا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ یہود و ہنود کو ہوگا۔ میں انتظامیہ سکھاتا ہوں کہ مذہب کے نام پر جلوس بازی، نعرہ بازی جس کو بھی کرنی ہے وہ اپنے گھر میں کرے،
کسی کو گلی کوچے میں آ کر ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت نفس پر ضرب نہیں لگانی چاہیے۔ احترام آدمیت کرتے ہوئے پہلے اچھے انسان بنو، پھر مسلمان بنو۔ اور اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو۔ میرا دین مجھے یہی سکھاتا ہے، اور میں یہی اپنے عزیزوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے بے شک وہ اتفاق نہ رکھیں، لیکن حالات کو خراب نہ ہونے دیں۔ وطن کو آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے، پاکستان کو آپ کے متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لڑائی جھگڑے میں آپ سے آزادی کی نعمت چھن جائے گی، میری بات کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنی انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو تعزیت بھی کہتا ہوں۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا عصمت اللہ نور اللہ مرقدہ کے سانح ارتحال پر اس وقت میں طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، زیر علاج تھا، اس وقت میں نہیں آ سکا ہوں، تو یہ میرا دکھ بھی ہے۔ میں آپ کو تعزیت کہہ رہا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں خود کو قابل تعزیت محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ان کی جوانی یاد ہے، مجھے ان کا لڑکپن یاد ہے۔ جب میں حضرت قاضی صاحب سے استفادہ کر رہا تھا تو اس وقت ان کا شباب قابل دید تھا۔ ان کے خدمات، ان کی کوششیں، خصوصاً اس آبادی کو انہوں نے جو علم و حکمت کے فیض سے مستحکم کیا ہے، آباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں اور ان کی توقعات پر پورا اتار کر، اب ان بچوں کو اللہ نے ان کی جگہ کام کے لیے پسند کر لیا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا ہے تو آپ بھی پسند کریں۔ آپ کی اطاعت میں، اقتداء میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔